الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال جل وعلا في مقام آخر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، موجودہ دور میں نئے نئے مسائل اور نئے نئے فتنے ہم اور آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے نقصان دہ جو فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ طرح طرح کے فتنے اس دور میں موجود ہیں۔ اس دور میں صرف موبائل کے نقصانات، مفاسد اگر گنائے جائیں تو یہی لاتعداد ہے، انہی کو گنانا مشکل ہے۔ آپ سب گزشتہ 4-5 دن سے یا پچھلے 1 مہینے سے سوشل میڈیا اگر دیکھتے ہوں گے، نیوز اگر دیکھتے ہوں گے تو ایک قومی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک شوہر مظلوم تھا اور بیوی پر اس نے الزامات، اتہامات لگائے۔ گزشتہ 4-5 دنوں سے بین الاقوامی اسی طرح کا ایک مسئلہ سامنے آیا ہے۔ میرے خیال سے آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، دونوں مسئلوں میں سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ قانون داں کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں واقعات سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ آئیے انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی پس منظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو آن لائن گیمز، ویڈیو گیمز آج ہمارے بچے جس کے عادی بن چکے ہیں، اس کا کھیلنا اسلام میں کیسا ہے؟ اس میں سر فہرست پب جی گیم یا فری فائر یا اس طرح کے دوسرے گیمز آتے ہیں۔
اسلام نے ہمیشہ بیہودہ باتوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، لغو باتوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ لغو وہ باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہاں تک کہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ نقصانات ہوں، اسے لغو کہا جاتا ہے، بیہودہ باتیں کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ مومنون کی آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین وہ مومنین ہیں، ایمان والوں کی صفت ایسی ہے کہ لغو بیہودہ باتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اپنی نظریں چراتے ہیں۔ پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب مومنین اللہ کے نیک بندے اس طرح کی کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے لغو و بیہودہ باتیں آ ہی جاتی ہیں، تو وہ اس سے خاموشی سے عزت وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں اپنا ٹائم خراب نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اب پب جی گیم کے اوپر اگر میں فوکس کروں تو اس کا بڑا اور پہلا نقصان ہے کہ اس سے انسان کے وقت پر اور اس کے صحت پر بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا گہرا نگیٹو ایفیکٹ پڑتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں 6412 نمبر پر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ باب باتے ہیں، باب الصحۃ والفراغ ولا عیش الا عیش الآخرہ، کہ تندرستی اور آپ کو جو خالی وقت مل جائے اپنی روزی روٹی اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے بعد، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو کبھی رائے گا اور ضائع نہ جانے دینا۔ یقیناً زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیشہ تیاری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ جس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کرتے یا ان کا مس یوز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصحۃ والفراغ، ایک صحت مندی اور دوسرا خالی وقت۔ مغبون، غبن کرتے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ۔ غبن کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر غبن کا مطلب شارحین نے لکھا ہے کہ جیسے آپ کو اللہ نے تندرستی دی، آپ اپنی ہیلتھ کو ان جگہوں پہ نہ خرچ کریں جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا، غلط جگہوں پہ خرچ کریں یا نامناسب جگہوں پہ خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر وہ بندہ داخل ہے، یعنی اس نعمت کی وہ قدر نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے خالی وقت دیا، آپ اپنے حقوق کی ادائیگی کے بعد، روزی روٹی کمانے کے بعد وقت آپ کو میسر آ رہا ہے، آپ کو جہاں وہ وقت لگانا چاہیے وہاں اگر آپ نہیں لگا رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ دوسری برائی اس گیم کے اندر یہ ہے کہ اس سے ہمارے بچے موبائل کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں ایک نشہ ہے، ایک لت ہے، اور یہ بہت بری لت ہے۔ انٹرنیٹ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ جس عمر میں بچوں کو ترقی کی منزلوں کو طے کرنا چاہیے، اس عمر کے اندر بچے اس طرح کے خرافات اور بیہودہ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے، یہ 10 سال سے لے کر یہ 40 سال 50 سال تک کے لوگ اس کے ایڈکٹ نظر آ رہے ہیں۔ تیسرا اس کا بڑا نقصان یہ کہ اس گیم کو کھیلتے کھیلتے انسان کا مائنڈ نگیٹو ہو جاتا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا، فائرنگ اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی دنیا میں بھی اپنے ذہن میں ہمیشہ کسی کو داغ رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر فائر کر رہا ہوتا ہے، یہی سب سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کے اثرات دیکھے گئے، نیوز پیپرز میں بھی آئے کہ کچھ ایسے بچے بھی آئے جن کے والد نے ان کو پب جی گیم کھیلنے سے منع کیا تو بچے نے اپنے باپ کے اوپر ہی جان لیوا حملہ کر دیا، کئی ایک نے تو قتل کر ڈالا۔ یہ ایسا ایڈکشن تھا، یہ ایسی لت تھی۔ اور بتانے والوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ اس گیم کے اندر
ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ انسان کو اگر اپنے ویپن میں، اپنے ہتھیار میں پاور چاہیے تو بتوں کے سامنے لے جا کر وہ جھکتا ہے، ہتھیار کو جھکاتا ہے، وہاں پیش کرتا ہے، خود کو جھکاتا ہے، تب جا کے اس میں پاور آتا ہے۔ یعنی کہ اس گیم کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی برائی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر لوگ سٹے بھی لگا رہے ہیں، اس کے اندر لوگ پیسے بھی لگا رہے ہیں، اس کے اندر آئی ڈی خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، اور سراسر یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ آپ اندازہ کرو ایک ایسا گیم جس کے اندر شرک بھی ہے، جس کے اندر آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلا بھی جا رہا ہے، وہ گیم کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں یہ گیم حرام ہے۔ اپنے بچوں کو اس طرح کے گیمز کے کھیلنے سے آپ روکیے، منع کیجئے، ورنہ آپ کے بچے برباد ہو جائیں گے۔ اس کے اور بھی سائیڈ ایفیکٹ، کھیلتے کھیلتے لوگ ایک دوسرے کے عشق میں، محبت میں گرفتار ہو جائیں، یہ ایک اور اوپر کی برائی ہے۔ دوسری بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں کہنی ہے، میاں بیوی کے جوڑے میں ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو اپنے شہر میں روزی روٹی میسر نہیں ہوتی، اسباب رزق اپنے شہر میں نہیں ملتا کہ وہیں پر وہ کمائے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے اور اپنی زندگی گزارے۔ بہتوں کو اپنا شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں جانا ہوتا ہے، وہاں روزی روٹی کے لیے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، بہت لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے مجموعہ فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ میاں بیوی کے درمیان کا ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے پاس رہے، شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس رہے، دونوں کا آپسی حق۔ اگر دونوں راضی ہو جائیں تھوڑے دن کے لیے یا زیادہ دن کے لیے، 3 سال تک کی مدت کو انہوں نے بیان کیا، ایک لمبی مدت کے لیے بھی اگر دونوں راضی ہو جائیں تو جائز ہے، شوہر اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر کو کوئی نقصان نہ ہو، بیوی کو کوئی نقصان نہ ہو، شوہر کا دل مطمئن ہو اپنے بیوی کے حوالے سے۔ خاص طور سے ایسا نہ ہو کہ شوہر پردیس میں ہو اور بیوی اپنے گھر میں ہو، بیوی کا کسی اور سے چکر چل رہا ہو اور شوہر کا پردیس میں کسی اور سے چکر چل رہا ہو۔ اگر ایسی نوبت آتی ہے تو شوہر کے لیے حلال نہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے پردیس میں رہے، اور پھر بیوی کے لیے بھی حلال نہیں کہ اپنے شوہر کو اس طرح کی اجازت دے۔ تو یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان کا ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ پاک دامنی رہے۔ اگر پاک دامنی نہیں ہے تو پھر جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ تیسری بات، ایک مسلم کا نان مسلم سے شادی کرنا کیسا ہے؟ یہ پچھلے کئی خطبوں میں بات آ چکی ہے، ایک بار اور قرآن کی آیت کی روشنی سے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اے ایمان والے مردوں، تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا، نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک غلام لوڈی ایک آزاد ملکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے، گرچہ وہ غلام لوڈی، گرچہ وہ آزاد ملکہ تمہیں خوبصورت لگے، اچھی لگے، تمہیں بھانے لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اے لوگوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنے گھر کی عورتوں کو مشرکوں کے ہاتھ میں نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام مومن بندہ ایک بادشاہ کافر سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے، گرچہ وہ تم کو اچھا لگ رہا ہو، تمہیں وہ ہینڈسم دکھ رہا ہو، تمہیں وہ مالدار لگ رہا ہو، کسی بھی طرح کے تم بہانے لے آؤ، اگر اس کے پاس ایمان نہیں، اللہ فرماتا ہے ایک مسلمان غلام کے آگے بھی اس کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے ریلیشن قائم کرتا ہے، کوئی اس طرح سے اپنے رشتے بناتا ہے، تو یاد رکھے وہ دوسرے مذہب کا، دوسرے دین کا ہے، وہ ہمیشہ اسے جہنم کی دعوت دے گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے فرماتا ہے ایمان والوں سے نکاح کیا کرو، دیندار لوگوں سے نکاح کیا کرو، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی لڑکی کو ترجیح دیا کرو۔ یہ قرآن کی آیت صاف صاف بتلا رہی ہے، ایک نہیں ہزاروں کورٹ میرج کروا لیا جائے، اسلام کی نگاہ میں وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہی برقرار رہتا ہے۔ اور ایک چیز اور غور کرنے کی ہے،
دین سے ہمیں اور آپ کو لگاؤ ہے، محبت ہے، ہمارے جذبات سے لوگ کھیلتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جب یہ سنتا ہے کہ اپنا کوئی ہم مذہب کنورٹ ہو کے بددین ہو گیا تو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب وہ کنورٹ ہونے والا شخص ہمارے دین کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے، استہزاء کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے سلسلے میں آپ کو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ خود کی زندگی خراب کر کے آخرت کی زندگی خراب کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو بھی اپنے دین کو چھوڑ کر کنورٹ ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، دین اسلام کو چھوڑ دے گا اور اسی پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں کافر ہونے کی زندگی گزارتے گزارتے اس کو موت آ جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ فرماتا ہے دنیا اور آخرت کے لیے جتنے بھی نیکیاں اس نے اسلام کی حالت میں کی تھی ساری نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے ایک کافر بندہ اپنی پوری زندگی میں شرک و خرافات، بے ایمانی، چوری، ڈکیتی، جو بھی گناہ کیا ہو، جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کتنی بھی نیکیاں کر چکا ہو، جب وہ اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں ہی برباد ہو جاتی ہیں اور وہ انسان اپنی نیکیوں سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا آخرت کے اندر اس کی حالت کیا ہوگی؟ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک بات کہی فیمت وہو کافر، اگر کوئی کنورٹ ہو گیا، مرتد ہو گیا اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی تو اس کی یہ حالت ہوگی، اور اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ اسلام کی حالت میں اس نے جو نیکیاں کی تھیں، اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں آ گیا تو وہ نیکیاں ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا بدلہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے مفسرین نے اس آیت سے یہ مستنبط کیا ہے مسئلہ کہ ایک مرتد شخص کو توبہ کرنے کا حق ہے، توبہ کرنے کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، اور اسے واپس اسلام میں آنا چاہیے، اسے توبہ کرنا چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی قبر کھود رہے ہیں، وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کی ذمہ داری جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کریں، اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ، جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ایک لمبی لسٹ ہے، ان میں ایک عورت وہ بھی ہے جسے نکاح کرنا تو دور کی بات، نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتی، آپ نکاح کے لیے پرپوزل بھی نہیں دے سکتے۔ وہ عورت کون سی ہے؟ وہ عورت شادی شدہ عورت ہے۔ کوئی بھی دنیا کی عورت جب تک کسی کے نکاح کے بندھن میں ہوگی اسے نکاح کا پیغام دینا تک جائز نہیں، شادی کرنا، بیاہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ تمام فقہائے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ عورت جس کا طلاق ہو گیا اور وہ عدت گزار رہی ہو، یا وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ عدت گزار رہی ہو، ایسی عورت کو بھی صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس کی عدت نہ ختم ہو جائے۔ تو بھلا بتاؤ وہ عورت جو شوہر کے نکاح میں باقی ہے اس سے کیسے نکاح کیا جا سکتا ہے، یا اسے کیسے پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بے حیائی اتنے آگے بڑھ چکی ہے کہ شادی شدہ لوگوں میں بے حیائی زیادہ نظر آ رہی ہے، کنوارے تو ہے ہی، شادی شدہ لوگوں میں بڑی برائیاں نظر آ رہی ہیں، شوہر کا کسی اور سے چکر ہے، بیوی کا کسی اور سے چکر ہے۔ یہ تھوڑی شرم کی بات ہے لیکن سچائی ہے، حقیقی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو کسی شادی شدہ عورت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
سنن نبی داؤد کتاب الطلاق 2175 روایت صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او مملوکہ علی سیدہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ مسلمان ہمارے طریقے پہ نہیں، ہمارے منہج پہ نہیں ہے، ہمارا اس مسلمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو بہکاتا ہو، جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلاتا ہو، اس کی برائیاں بتا بتا کے اس کی بیوی کو نفرت دلاتا ہو، ان دونوں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہو تاکہ وہ خود اس سے شادی کر لے یا کسی اور کے لیے شادی کا راستہ بنا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ میرے کوئی منہج میں نہیں، میرے راستے پہ نہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آقا ایک مالک ہے اور ایک نوکر ہے، نوکر اور مالک کے درمیان جو لوگ جھگڑے کرواتے ہیں وہ لوگ بھی اسی وعید میں داخل ہیں. اس کی تفسیر دیکھیے، اسی شرح دیکھیے حدیث کی. علامہ مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر کے اندر امام شعراوی سے لکھتے ہیں کہ دو میاں بیوی ہیں، جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہو گیا. اب اگر کوئی عورت غصہ اپنے شوہر سے، کہتے ہیں میرے پاس جب آتی تھی وہ صلح کروانے کے لیے یا کسی اور مقصد تھے تو میں کبھی بھی اس عورت سے نرمی سے پیش نہیں آتا تھا. اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ کوئی آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ اس سے نرمی سے بات کریں، اس کی مہمان نوازی کریں، اس کی عزت کریں، تکریم کریں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. کہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے آتی تھی صلح کروانے کے لیے یا کسی اور کام کرنے کے لیے، میرا حق بنتا تھا میں اسے کھلاتا، چاہے اس کے لیے مسلمان ہونے کی وجہ سے یا اس کے شوہر سے دوستی ہونے کی وجہ سے، لیکن میں اسے نہیں کھلاتا تھا اور اپنی گھر والی کو بول دیتا تھا خبردار اس کی عزت نہیں کرنا، اسے بھوکا رکھنا، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ شوہر نعمت کتنی بڑی ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑ کے جھگڑ کے اپنے گھر چلی جائے، مائکے چلی جائے، ماں باپ نے عزت دینا شروع کر دیا، بھائی نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، محلے کے لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا یا کسی رشتہ دار نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، یقین مانیے وہ عورت اپنے شوہر سے مزید دشمنی کرنے لگے گی، وہ پلٹ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں گوارا کرے گی. اور امام مناوی فرماتے ہیں یہ عمل جو آپ اچھی نیت سے کر رہے ہو کہ کوئی عورت ناراض ہو کے اپنے آپ کے گھر پہ آ رہی ہے، آپ اس کا خیال کر رہے ہو، آپ یہ عمل کر کے اچھی نیت سے بھی اس حدیث کے اندر داخل ہو جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ میرے منہج پر، میرے طریقہ پر نہیں ہے. یہ معاملہ آسان نہیں ہے کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ چکر چلانا یا اس کے ساتھ اس کو ورغلانا، اس کے شوہر کی برائیاں بتا کر اس کو اس حد تک لے جانا کہ وہ طلاق طلب کر لے. اسی لیے سنن ترمذی کے اندر 1187 میں روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. جس بھی عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی جائز عذر کے، بغیر کسی دنیاوی فائدہ کے، بغیر کسی صحیح ڈھنگ اور صحیح مطلب کے اپنے شوہر سے طلاق مانگنا شروع کر دیا، ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو تک حرام کر دی جاتی ہے. ایسی عورتیں بغیر کسی غلطی کے اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو بھرا ہے، کسی نے اس کو چڑھایا ہے یا اس کا کہیں اور افیئر چل رہا ہے. ایسی عورت کے حوالے سے میرے رسول فرماتے ہیں حرام علیہ رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام ہے. تو معاملہ دونوں طرف سے سنگین ہے. لہذا کوئی عورت اگر کسی شوہر کے نکاح میں ہے تو اس عورت کی طرف پیغام نکاح دینا حرام ہے، اس سے شادی کرنا حرام ہے. صالح المنجد حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، سوال ہے کہ ایک عورت ہے جس کے شوہر کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور کئی سالوں سے جیل میں ہے، اور عورت گورنمنٹ جاب میں ہے، ٹیچر ہے، پڑھاتے پڑھاتے کسی اور ٹیچر کے ساتھ رہتے رہتے اس کو کچھ تعلق ہو گیا، وہ اگلا شوہر جیل میں ہے، اس کے ساتھ جو پڑھانے والا استاذ ہے، ٹیچر ہے، اس نے نکاح کا پرپوزل رکھ دیا، کہا تم مجھ سے شادی کر لو. تو کیا ایسی حالت میں جو کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے اس شوہر کو چھوڑ کر یہ عورت اپنے اس ساتھی سے شادی کر سکتی ہے؟ انہوں نے یہی حدیث کوٹ کی اور فرمایا حرام ہے اس عورت کے لیے کہ وہ
دوسرے مرد سے شادی کرے جب تک کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں باقی ہے. ایک نہیں سینکڑوں سال اگر وہ جیل میں ہے، جب تک نکاح برقرار ہے تب تک اس عورت کے لیے حلال نہیں کہ کسی اور مرد سے وہ نکاح کا پیغام دے یا شادی کرے. معاملہ بڑا سنگین ہے، لیکن ہو رہا ہے. محبت اور عشق کے نام پہ لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہیں، لوگ استقبال بھی کر رہے ہیں، لوگ واہواہی بھی دے رہے ہیں. یہ اسلام سے ناآشنائی کا نتیجہ ہے. ایک اور مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت و جہنم دکھائی گئی، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ مجھے عورتیں نظر آئے. صحیح بخاری کی کتاب الایمان باب کفران العشیر حدیث نمبر 29. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار، مجھے جہنم دکھایا گیا، میں نے جہنم کو دیکھا. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جہنم میں جانے والے لوگ عورتیں ہیں. یکفرنا، وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی. پوچھا گیا ایکفرن باللہ، اے اللہ کے نبی کیا یہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کر رہی ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ بے عزتی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں، ان کی احسان فراموشی کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں زیادہ جائیں گی. اللہ کے نبی نے ایک مثال بھی دی، ایک عورت کی طبیعت کیا ہوتی ہے اور ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کتنا اس کو سمجھنا چاہیے. آپ نے فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. آپ نے ارشاد فرمایا ایک عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر پوری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، پوری زندگی اس کے لیے اچھا کرتے رہو، اخیر میں چل کے کسی دن تم سے غلطی ہو جائے یا تم نے اس کے ساتھ وہ احسان وہ اچھائی نہیں کی تو عورت کہے گی آج تک تم نے میرے لیے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی بتایا کہ عورتیں اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اور اس لیے بھی بتایا کہ مرد عورتوں کی طبیعت کو سمجھ لے، چھوٹی سی بات پہ ہاتھ اٹھانا اور طلاق دینے والی نوبت نہ آئے. آپ اسے معذور سمجھو، وہ فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں ہوں گی، کیوں کہا؟ وجہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. پردیس میں رہنے والے لوگ کتنی جفاکشی سے اور کلیجے پر کتنا بڑا پتھر رکھ کر رہتے ہیں، وہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. کیسے وہ اطمینان اپنے دل کو دلاتے ہیں کہ میری بیوی سیف ہوگی، میرے بچے صحیح پرورش پا رہے ہوں گے، یہ ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے. کئی ایسی بستیاں ہیں، کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں کے پورے گاؤں کے لوگ باہر رہ رہے ہیں، کسی دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، مطمئن ہیں کہ میرے بچوں کے لیے اچھا مستقبل ہوگا، اچھا فیوچر ہوگا، میں اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بنا پاؤں گا، ان کی خوشیاں لا کے دے پاؤں گا، بیوی کے لیے زیور بنوا سکوں گا، بیوی کی تمنائیں خواہشات پوری کر سکوں گا. اسی آرزو کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک بندہ پردیس میں جاتا ہے اور اسی کے آنکھوں کے نیچے، اسی کی گھر میں، اسی کی کمائی کھا کر، اسی کی جائیداد لے کر، اسی کے گھر میں رہ کر وہ عورت اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ریالٹی ہے، اس دور کی سچائی ہے. ایسی عورتیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں اور دوسرے مردوں سے ان کے ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں. ایک آخری مسئلہ بتلا کے بات ختم کروں. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی غلط آدمی کے ساتھ دیکھ لے یا کسی دوسرے شخص کے افیئر میں اپنی بیوی کو پکڑ لے تو کیا کرے؟ مسئلہ بڑا حساس ہے اور غیرت کا معاملہ ہے. ایک بار سعید ابن جبیر تابعی ہیں، کبار تابعی میں سے، ان کے پاس ایک مسئلہ آیا اسی طرح کا. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ پکڑ لیا. کہہ رہے ہیں میرے پاس سوال آیا کہ کیا دونوں میں جدائی کروا دی جائے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میں فتویٰ کیا دوں. میں بھاگا دوپہر کے وقت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچا. دروازے پہ میں نے دستک دی. دروازے پہ موجود شخص نے فرمایا عبداللہ ابن عمر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں. سعید ابن جبیر کی گھبرائی ہوئی آواز کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا. آواز دی، اے ابن جبیر اندر داخل ہو جاؤ. اگر اتنے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، قیلولہ کے وقت میں میرے گھر پہ آئے ہو تو کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہوگا، بڑا مسئلہ لے کر آئے ہوگے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آپ سے علم لینے آیا ہوں. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لیا کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اب کیا کیا جائے؟ اس کے درمیان جدائی کروا دی جائے یا کیا کیا جائے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا اللہ کے نبی کے دور میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے. اللہ کے نبی نے جو کیا تھا وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شوہر، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو ایسی حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ان تکلما تکلما بامر عظیم، اگر وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو ایک بڑی بے عزتی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی دنیا میں جگہ سائی ہو جائے گی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی قانون اگر یہاں پر نافذ ہے، اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے گا، 4 گواہ نہ پیش کر پایا تو خود اسے 80 کوڑے کھانے پڑیں گے. وَإِن سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، اور اگر وہ اپنی زبان کو خاموش کر دے، اپنے منہ کو بند کر لے تو کس طریقے سے جیے گا، کیسی گھٹن کی زندگی گزارے گا، کیسے وہ برداشت کر پائے گا، کیسے وہ بھول پائے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ بستر شریک کر چکی ہے. معاملہ بڑا سنگین ہے. اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں تو قتل کر ڈالوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، معاملہ بڑا سنگین تھا. آپ نے جواب بھی نہ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جواب نہیں تھا. قرآن کریم سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 9 تک پڑھیے، وہ آیت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بتایا، کیونکہ وہ آدمی اگر بولتا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے 4 گواہ لے کر آئے. 4 گواہ نہیں لا پائے گا تو خود اسے 80 کوڑے مار کھانے پڑیں گے. اور اگر خاموش رہتا ہے تو بات غیرت کی ہے، کیسے جانے دے، اس کے نسل کی بات ہے، اس کے نسب کی بات ہے. اور اگر وہ جانے دے، پتا چلا اس کی بیوی کے پیڑ سے وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں جو اس کے نہیں ہیں، تو اس کی جائیداد پر وہ وراثت کے جو حقدار بنیں گے، ناجائز حقدار بنیں گے، وہ دوسرے کا مال غصب کر رہے ہوں گے. اور یہ سب کچھ ہوتا ہوا ایک باپ دیکھ نہیں سکتا، دنیا کی ہر مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، جن لوگوں نے اپنی بیویوں کے اوپر الزام لگائے اور سوائے ان کے کوئی اور ان کو گواہ نہیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو کہا جائے کہ وہ مرد 4 مرتبہ کہے انہو لمن الصادقین، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں. 5ویں مرتبہ کہے والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت برسے مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. 5 مرتبہ یہ قسم دلائی جائے اس شوہر کو. اگر اس نے 5 مرتبہ قسم دلا دی تو 80 کوڑے سے وہ بچ جائے گا. اب عورت کی باری آئے گی، اگر عورت نے بھی قسم کھا لی تو وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی، اور اگر قسم نہیں کھائے گی تو زنا کی سزا اس کے اوپر نافذ کی جائے گی. پھر عورت سے کہا جائے گا کہ تو بھی کہو، تو وہ عورت گواہی دے گی، وہ بھی قسم کھائے گی اور کہے گی اللہ کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. 5ویں مرتبہ کہے گی اگر یہ سچ بول رہا ہے تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا. اس طرح کے مسئلے کو سلجھانے کا یہ طریقہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا، اور اس کو شریعت کی بھاشا میں لعان کہتے ہیں. لعان کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے اور یہ کہیں گے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، وہ اگلا کہے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی. یہ وہ جدائی ہوتی ہے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ہے. طلاق کے بعد چانس رہتا ہے، اس کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا واپسی کا.
تو یہ مسئلہ ہے بڑا خطرناک مسئلہ ہے جس کا جواب سوائے اسلام کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آدمی خاموش بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے نسب کا اور اس کی جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس آدمی کو زبان کھولنی چاہیے، اسے اپنانے کے بجائے اس طریقے سے اپنے سے الگ کرنا چاہیے، ورنہ وہ گھٹ گھٹ کے جیے گا۔ لوگ بچوں سے مجبور ہو جاتے ہیں، بچے تو آپ کے پہلے سے ہیں، وہ رہیں گے، ہمیشہ آپ کے بچے رہیں گے، بیوی رہے یا نہ رہے، وہ آپ کا خون ہے، وہ آپ کا نسب ہے، وہ آپ کی نسل ہے، اسلام نے وہ آپ کے ساتھ باقی رکھا، باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو فتنوں سے بچائے، پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ بڑی چالاک مخلوق ہے، ناجائز رشتوں سے ہم اور آپ کو بچائے، تاکہ ہم اور آپ کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اور ہماری نسل محفوظ رہے، ہمارا نسب محفوظ رہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار اگر کسی بھی میاں بیوی کے درمیان کسی طرح کی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا یا کسی طرح کی کوئی ناچاقی ہو تو اس کو ختم فرما دے، پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔